السلام علیکم۔ عمران خان پاکستان اور عالم اسلام کا سب سے عظیم لیڈر میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ عمران خان کا ریاست مدینہ کے خواب سے اڈیالہ جیل تک کا المناک سفر، اس پر بات ہوگی۔ عمران خان عالم اسلام کے لیے امید کی کرن، اس پر بھی بات ہوگی۔ آج کا یہ بہت ہی خاص ولاگ عظیم کپتان عمران خان کے نام۔ شروع میں آپ سے گزارش، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں ہمیشہ ہی آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ جو ولاگ میں کر رہا ہوں، آگے جن موضوعات پر میں بات کروں گا، میں حلفاً میرے پیچھے قرآن کی 3 تفاسیر ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا اہم ترین تجربہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 بڑے لیڈر دیکھے ہیں عالم اسلام میں، جن سے میں انسپائر بھی ہوا ہوں اور میں انہیں بڑے لیڈر مانتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر مہاتیر محمد، 101 سال عمر ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، انہوں نے ملیشیا کی تقدیر بدل دی۔ دوسرے محمد مرسی، مصر کے، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، مصریوں نے اپنے اس عظیم لیڈر کو شہید کر کے ثواب دارین حاصل کر لیا ہے، تو ان کی تو کہانی ختم ہو گئی۔ اب لے دے کے امید کی ایک آخری کرن جو رہ گئی ہے، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کا کیا کیریئر ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا۔ میں عمران خان کے موجودہ حالات میں، پاکستان کے بھی اور عالم اسلام کے بھی موجودہ حالات میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ عالم اسلام کو جو چیلنجز درپیش ہیں، آیا عالم اسلام میں عمران خان کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کوئی ایسا لیڈر ہے جو ان حالات میں، ان مشکلات میں ہر سطح پر مقابلہ کر سکے؟ میرے خیال میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو پہلے ذرا عمران خان کے حوالے سے ہی دیکھتے ہیں کہ عمران خان خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں جو کہوں گا وہ تو بعد میں، یہ میں عمران خان کی ایک تاریخی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں۔ مختصر سی تقریر ہے، آپ نے یہ مکمل سننی ہے، اور یہ ولاگ اتنا لمبا نہیں ہوگا، آپ نے دیکھنا یہ مکمل ہے۔ عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا گیا، ایک سازش، تو اس نے پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا، میرے خیال میں خود چشمدید گواہ ہوں، اس جلسے میں موجود تھا، شکرپڑیاں کے ساتھ پریڈ گراؤنڈ، آپ کو پتہ ہے وہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان نے 1 گھنٹہ 50 منٹ لمبی تقریر کی۔ اب وہ پوری تقریر تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا کیونکہ وقت کی قلت ہے، لیکن عمران خان کا ایک تاریخی لفظ وہ میں آپ کو کچھ ایسا سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیے۔ پھر میں عمران خان کے دشمنوں کی بات بھی کروں گا، اور عصر حاضر میں عمران خان کی ضرورت کیوں ہے اس پر بھی بات کروں گا۔ پہلے عمران خان کی زبانی سنیے کہ عمران خان کون ہے، غور سے سنیے گا۔ اور وہ کیا تھا؟ جیسے جیسے مجھے دین کی سمجھ آنی شروع ہوئی تو مجھے ایک چیز میرے ذہن پہ آئی کہ جو اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام بنایا تھا، وہ پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ مغربی دنیا میں مجھے نظر آ رہا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ محمد عبدو جو 100 سال سے پہلے یورپ گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نوجوانوں، انہوں نے جملہ یہ کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے، لیکن بڑا اسلام نظر آیا۔ اور واپس جب وہ مصر گیا تو کہتا، یہاں مسلمان تو پڑے ہیں لیکن اسلام نہیں نظر آ رہا۔ تو میں نے اپنے تجربے سے جو میں نے مغربی معاشرے کو سمجھا، تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو کوئی فلاحی ریاست نہیں تھی۔ میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا
تو پہلی دفعہ میں نے سمجھا کہ فلاحی ریاست کیا ہے. برطانیہ میں ایک عام آدمی کے لیے ہسپتال میں مفت علاج، اس کے بچے کے لیے مفت تعلیم. وہ بے روزگار ہوتا تھا تو حکومت پیسے دیتی تھی، ان امپلائمنٹ بینیفٹس. وہ عدالت میں جاتا تھا تو حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا. اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی، جدھر پہلی دفعہ ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے بیووں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی. یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کی ریاست میں یہ چیز آئی تھی. تو یہ تو میں نے یورپ میں دیکھی، اسکینڈینیویا میں دیکھا کہ وہ کس طرح اپنے غریب طبقے کو اوپر اٹھاتے ہیں. اور حال ہی میں چائنا میں دیکھا کہ پچھلے 30 سال میں چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. 70 کروڑ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پہ چل رہے ہیں. پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ہمارا جو خدا ہے وہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کے وہ خدا ہیں. اور ہمارے نبی سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اس کا مطلب کیا کہ جو بھی انسانی معاشرہ ان کے احکامات پہ چلے گا اللہ کی برکت آئے گی. وہاں اس معاشرے پہ اللہ کی نعمتیں آئیں گی. جب قرآن میں یہ ہے عمران خان کا ادھورا خواب. وہ ادھورا خواب جسے وہ ابھی تک تو پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا سکا، لیکن نا امید نہیں ہے، یہ خواب پایہ تکمیل کو پہنچے گا. عمران خان کے اس خواب اور اس کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں ایک دیوار ہے. وہ دیوار جو ہے وہ منیر، آسام، مریم، شہباز، نواز، زرداری، بلاول، یہ 7-8 لوگوں کی یہ دیوار ہے جو عمران خان کی ریاست مدینہ کے خواب تک پہنچنے اسے ابھی تک نہیں دے رہی. اب عمران خان کی میں نے سپیچ کا کچھ حصہ آپ کو سنایا، اور شروع سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پٹھانوں میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن بھی دے تو کوئی ظرف والا دشمن دے، ایسا بغیر دشمن نہ دے. اب کہاں عمران اور کہاں عمران خان کی مد مقابل اس کی راستے کی یہ دیوانے. اب اس کی راستے عمران خان کو میں آخر میں آپ کو پھر تھوڑا سا سنواؤں گا. پہلے ذرا سنیں کہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان کے یہ خاتون ہے. میں خواتین کی عزت کرتا ہوں. اس کا نام مریم نواز ہے، اور اسے لانچ یہ کیا ہی اسی وجہ سے گیا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں، میرے پچھلے 2-3 ولاگ دیکھیں، اس میں پوری تفصیل اس کا کردار، ویسے بھی اکثر اس پر بات ہوتی رہتی ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا میرے پچھلے سارے ولاگ دیکھیں. آپ کے پسند کے ہر موضوع پر میرے ولاگز میں آپ کو مواد مل جائے گا. آپ میرے پچھلے ولاگ بھی دیکھا کریں، یہ نہیں ہے کہ اسی ولاگ کو دیکھیں، اس کو تو ضرور دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ سب سے اہم ولاگ ہے. لیکن میرے پچھلے ولاگ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، جو خاص طور پہ جو ولاگ کم دیکھے گئے ہیں، جن کے کم ویورز آ رہے ہیں، وہ زیادہ اچھے ولاگز ہیں، تو آپ میرے پچھلے ولاگ ضرور دیکھیں. اچھا، یہ خاتون ہے، یہ بھی عمران خان کی ریاست مدینہ کے خواب کے درمیان ایک دیوار ہے. اب اس کا ظرف کیا ہے، یہ ذرا اس کی گفتگو سنیں. امید ہے نا آپ کی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ امیدیں ہم کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ وعدہ اور کریں گے. یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں فتنہ خان جو تو پنجاب اچھا، یہ وعدہ بھی کرے گی، آگے گالیاں بھی دے گی، بشرا بی بی کو بھی، اور پتہ نہیں ہے کس کس کو گالیاں دے گی. اس کا یہ صرف 2 منٹس کا یہ کلپ ہے. آپ نے دیکھنا پورا، سننا پورا ہے، یہ پوری توجہ سے سنیں یہ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے اس کا کیلیبر کیا ہے، اس کی کلاس کیا ہے. عمران خان تو آپ کو سنا دیا، اس کی کلاس بھی آپ دیکھ لیں، آگے پھر سناؤں گا، ذرا اسے آگے توجہ سے سننا ہے آپ نے. اور یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں فتنہ خان جو تو پنجاب سے آ کے ووٹ مانگتے ہو، پنجاب تمہیں ووٹ کیوں دے؟
पंजाब तुम्हें वोट इसलिए दे कि तुम पिंकी पीरनी और जो वो फराक होगी अल्लाह उसको पंजाब का वजीर आला लगा दो। पंजाब के अवाम का पैसा, पंजाब के अवाम की जो वसाइल है वो लूट लूट कर नोच नोच कर खाओ। बताओ शेखुल इसकी इजाजत दोगे? पंजाब गरीब हो गया और पिंकी पीरनी और फराक होगी और पिंकी पीरनी के बच्चे अमीर हो गए। ये गरीब है, ये बेचारी बहुत गरीब है, इसका बाप बहुत गरीब है। पंजाब के आम लोगों से भी ये ज़्यादा गरीब हैं। आगे सुने। अमीर नहीं बल्कि अरबपति और खरबपति हो गए। वो खरबपति इमरान खान की बीवी, इमरान खान खरबपति हो गए और ये बेचारी भूखी मर रही है आपके दर्द में। आगे सुने। इसलिए पंजाब को लूट के रातों रात ये फरार हो गए। और अब इतना बड़ा जुल्म कि हमजा शहबाज शरीफ ने ऐलान किया बिल नहीं आएगा। सुने आगे, ये बात गौर से बिजली का सुनिएगा। बिल नहीं। ये मेरे पंजाबी जो भाई हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, ये पंजाब में इसने ये वादा किया है। इमरान खान ने वादा किया था हेल्थ इंश्योरेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह KPK में आज भी इमरान खान का वो जो मंसूबा है, हर गरीब को, बेवा, यतीम 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री है। मैं अपनी घर की बात करूं तो आप यकीन करें, मेरी एक खाला हैं रिश्ते में, तो तकरीबन एक हफ़्ता नहीं हुआ, एक हफ़्ता पहले उसका हार्ट का एक संजीदा मसला था, उसकी सर्जरी हुई है और उसके इलाज पर तकरीबन 5 लाख की सर्जरी पे उसमें क्या कहते हैं स्टंट वगैरह डाले हैं, क्या किया है, तो वो बिल्कुल फ्री में उसका इलाज हुआ है। इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने गरीबों के लिए, इन्होंने बंद कर दिए, गरीबों के लिए उसने रिहाइशें खोली कि कोई गरीब मजदूरी के लिए इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इन्होंने आके वो भी बंद कर दी इस मुल्क के आम आदमी के लिए। इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई अलकादर, उसकी पराश भी, उसने जुर्म यह किया, गुनाह किया कि सीरत के नाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर यह यूनिवर्सिटी बनाई। आज वो बंद है, मरियम नवाज़ ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है और शहबाज ने। अब आगे सुनिएगा, ये मैं ख़ास तौर पे पंजाबियों से कहूँगा, अपने भाइयों से, ये देखें इसने क्या कहा है। आया ऐसे ही है, पंजाब में ऐसे ही है, ये मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे ये सच है या झूठ है, ज़रा सुनिए। आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। अब सुन लिया, उसने कहा है जी कि 200 यूनिट तक पंजाब में बिजली का बिल, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच की थी। उसके बाद 3 साल गुजर गए हैं, तो इन 3 सालों में मेरे पंजाबियों आपका बिजली का बिल आया है या नहीं आया? ये मरियम कह रही है आपका बिजली का बिल, इसने आपसे कहा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये मरियम ने कहा है। ये सुने, आगे गौर से सुने, इसने क्या कहा है। इमरान खान का पाला इन लोगों से है, सुने। उनको आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। आगे सुने। हमजा शहबाज ने कहा कि जो गरीब लोग हैं जिनका 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया बिल है, उनका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अच्छा, हमजा ने ये कहा। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए, तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। अच्छा, ये कह रही है कि पंजाबियों, मेरे भाइयों, ये कह रही है कि आप जब बिल जमा कराने के लिए जाएंगे तो आगे से वो आपको ये ठप्पा लगा के दे देंगे कि आपका बिल अदा हो चुका है। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा, आप जब जाते हैं तो आपका से बिल नहीं लेते पंजाब में, आपका बिल पहले ही पंजाब मरियम अदा कर देती है या नहीं देती? अब ज़रा आगे सुन लें। इमरान खान का मुकाबला इन लोगों से है, आगे सुने। बल्कि मुझे शर्म आती है आगे जो इसकी बकवासात है, आगे ये गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ देती है। अब मुझे कहते हैं कि आप इसको बुरा भला ना कहा करो, मैं कभी कभी कह देता हूँ, इसके हवाले से कुछ ना कुछ लफ्ज़ मेरे मुंह से भी निकल जाते हैं। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है, वैसे मैं इसके बारे में गलत बात कोई भी नहीं करता। खातून है, जो भी है, मेरा इसमें इससे ताल्लुक भी, रिश्ता भी कोई नहीं है, मैं इसके के बारे में क्या बात करूँ। लेकिन कुछ दोस्तों को एतराज़ होता है कि आप जी इस बात पे एहतियात किया करें और ये तो बड़ी गलत बात है, औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए। चलें, मैं इज़्ज़त कर रहा हूँ, बाकी ये सवाल आप पर आगे, ये किसी की इज़्ज़त नहीं करती है, इतनी घटिया गालियाँ देती है, इतनी गलीज़ गालियाँ,
ख़ास طور पर इमरान खान को, चलो इमरान खान को छोड़ो, ये इमरान खान की बीवी को, वो भी तो एक औरत है, बपर्दा खातून है, उसे बहुत घटिया गालियाँ देती है, उसके नाम बगाड़े हुए हैं, कभी कहती है पिंकी पीरनी, फराग होगी, कभी उसे जादूगरनी कहती है, कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है। हालांकि इमरान खान की बीवी एक बपर्दा खातून है, हम उसके बारे में भी कोई अच्छा बुरा नहीं कहते, अल्लाह जाने और वो जाने, हमारा ये नहीं है, लेकिन ये उसे गालियाँ देती है। अब ऐसे में ज़ाहिर है जो इमरान खान को जो दो लोग पसंद करते हैं, उसकी बीवी को ये गालियाँ देगी तो आगे से फिर क्या होगा, वो भी गालियाँ देंगी, तो इससे क्या बनता है। तो ये इमरान खान के मुकाबले में, अब इमरान खान के मुकाबले में अल्लाहु अकबर, एक मरियम ही अकेली नहीं है, कुत्तों का एक लश्कर है। अब एक और है, ये भी इमरान खान का मुकाबला करता है, और इसने भी लोगों से, ये भी इमरान खान का मुकाबले का लीडर है मुल्क पाकिस्तान में। सुनिए, गौर से सुनिए। भाई और नौजवान साथियों, यहाँ पर बिशाम में 10 किलो का आटा, ये बिशाम में मेरे पड़ोस में, ये हमारा इलाका है, हज़ारा है, तो हज़ारा में ये आया है, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इसने कहा है जी कि केपी की हुकूमत यहाँ पर सूचने नहीं दे रही। तो इसने ये तकरीर में क्या कहा है, पहले ज़रा आप सुन ले, थोड़े महसूस भी हो लें। इसने वैसे जरदारी के हवाले से भी कहा था कि मैं उसे लड़काना की सड़कों पर, कराची की सड़कों पर, और लाहौर, पेशावर, सारी सड़कों पर घसीटूँगा। लेकिन ये तो जरदारी को घसीटता ईवान सदर लेके आए। जरदारी ने इसे घसीटा है और घसीट कर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है। पाकिस्तान के अवाम ने इसे वोट नहीं दिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, ये सब इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन जरदारी ने इसे कराची, लाड़काना, मुल्तान, भावलपुर, पेशावर, सब सड़कों पर घसीट कर इस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है। और यह शख्स जो कहता था कि मैं जरदारी को लाड़काना, पेशावर, लाहौर वगैरह की सड़कों पर घसीटूँगा, तो ये सड़कों से घसीटते घसीटते उसे ईवान सदर पहुँचाया है। अब आगे सुने, ये तारीख का वो मज़ाक है कि इस तरह का मजाक कोई लीडर कैसे कर सकता है यार। ये ज़रा सुने। व्यक्ति है, कहा 10 किलो, 10 की कीमत, 16 रुपये 700, पश्तो बोलने की कोशिश। 10 किलो कि 720 में बिक रहा है। तो फिर सुन लो, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी, वही कीमत केपीके में होगी इंशाअल्लाह। सुना आपने, आगे सुने। अगर कोई शिकायत हुई तो अमीर मुकाम, यहाँ खड़ा है नवाज शरीफ का शेर, ये बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है, ये अमीर मुकाम का हल्का है, ऐसे बड़ी मोहब्बत करता है उस आदमी से, बड़ा तगड़ा आदमी, मेहनती आदमी है। और जो ये अल्लाह अमीर मुकाम, ये जो मोटा कटा है, वो आगे से खुश हो के उसकी बातें हैं। आगे ज़रा सुने। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में, वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा। लें भाई, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कपड़े इसके बड़े ख़ास हैं। इसकी कभी ये इंतहाई महंगे सूट पहनता है, कभी खदड़ की वो सफारी सूट पहनता है। तो इसके एक कपड़ों, वो खदड़ जो आपको नज़र आ रहा है वो खदड़ नहीं होता। इसका कोई सूट भी 10 लाख से नीचे का नहीं है। तो ये अपने सारे सूट अगर बेच दे, तो इसने कहा है कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा, शर्ट अपनी बल्कि फाड़ रहा है, कह रहा है कि मैं अपने ये कपड़े बेचूंगा और बेच कर तुम्हें सस्ता आटा दूंगा। बशाम में ये तकरीर की है। अब मैं KPK वालों से मुखातब हूँ। KPK वालों, आपको पंजाबी के रेट पर ये कह रहा है, और 710 मतलब है कि 10 किलो, इसका मतलब है 80 रुपये किलो आटा था, 80 रुपीज़ का। तो अब आटा कितने रुपए का किलो है? पंजाब में कितने का किलो है और KPK में कितने का? इसने कहा था मैं तो अपने कपड़े बेचूंगा और आपको
سستا آٹا دوں گا. یہ ہے شہباز شریف. اب اس سے بھی نکلتے ہیں. اب ذرا آتے ہیں عمران خان کا ایک اور مقابلے کا لیڈر. اب یہ تقریر کرے گا اور یہ مجھے چودھری شجاعت یہ پاکستان کی صدر بننے کے بعد 23 مارچ کو پاکستان کی وہ 23 مارچ کے حوالے سے اس نے سپیچ کی ہے. پیچھے شہباز منیر سارے ہیں اور یہ تقریر مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ میں نے بار بار یہ سنی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. چودھری شجاعت حسین ایک لیڈر تھا, وہ بھی تقریر کرتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن غور سے سنے وہ پنجابی میں آتے ہیں کہ انہوں اس طرح وہ کرتا, سمجھ آ جاتی تھی. مینوں پنجابی آتی ہے تو مینوں چنگی پنجابی آتی ہے, میں بول بھی لینا وا, سمجھ بھی لینا وا. یہ گل نہیں ہے کہ تسی پنجاب دے میرے بھائی سمجھو کہ پٹھاناں نوں پنجابی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ پنجاب اساں دے بھائی نے پنجابی تے اساں نوں پنجابی بالکل مینوں تے آتی ہے. اچھا, یہ جو بندہ ہے یہ آپ سنیں, آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں سنوا رہا ہوں, یہ تقریر سنیں. اس نے بہت ہی زیادہ مقدار میں شراب پی ہوئی ہے, ٹنا ٹن ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹنا ٹن ہی کہتے ہیں نا, بہت ہی زیادہ ٹنا ٹن ہو جاتے ہیں جو. تو یہ ذرا سنیں. تعلیم, تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہے. تمام صوبائی حکومتیں کو میں چاہنا کہ چاہے ہے کہ وہ بنیادی ساتھ اور سماجی یہ کام بھی رہا ہے اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اور پیچھے شہباز اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, پیچھے منیر اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آگے سنیں. خواتین و حضرات, ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے. ہم سے ایسے ہوا ہے. ہمیشہ ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی خواہش مند ہے. جو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہ تقریر 23 مارچ کو آپ لکھیں, یہ یوٹیوب پر آپ سرچ کر لیں, یہ سپیچ مکمل سن لیں. تو اسے لڑکانہ کراچی پشاور کی سڑکوں سے گھسیٹتا ہوا شہباز شریف نے ایوان صدر پہنچایا ہے اور یہ قوم آج ثواب دارین حاصل کر رہی ہے. اب میں واپس آتا ہوں ریاست مدینہ, اور میں بات اس کے بعد آپ کو احمد فراز کی بہت ہی خوبصورت اپنے قلم کے حوالے سے چھوٹی سی ایک نظم سناؤں گا اور کہانی ختم ہو جائے گی. ذرا یہ شاعری سے پہلے عمران خان آگے کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے, کیونکہ جو مدینہ کی ریاست پہ اللہ کی نعمتیں اور برکتیں آئیں, دیکھتے دیکھتے ایک ریاست, ایک لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, دنیا کی انہوں نے امامت کی, ورلڈ لیڈرز بنے. صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کو لیڈرشپ دی. تو وہ کیا, جب آپ نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ ایک ریاست میں رحم ہو, احساس ہو اپنے کمزور طبقے کا, انسانیت ہو. تو اس راستے پہ میرے پاکستانیوں مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نکل چکے ہیں. ماشاءاللہ. ہم وہ ملک ہیں جو کسی بھی دنیا کی ڈیولپنگ ورلڈ جو ملک ترقی کر رہے ہیں, کسی ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. ہر ہم نے خاندان کو ہیلتھ انشورنس دی 10 لاکھ روپے کی. یہ ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ چل کے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں, جس گھرانے میں غربت ہو, ادھر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار. آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ عمران خان کی بڑی ہسٹوریکل تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ کی سپیچ ہے, اور میں جس دن یہ تقریر کی تھی عمران خان نے, میں وہاں پر خود بھی موجود تھا. بعد میں اس وقت تو اتنا زیادہ جمع غفیر تھا کہ وہاں تو تقریر سننا کوئی آسان کام نہیں ہوتی. جب عمران خان ہو تو ظاہر ہے وہاں پر اتنے پاکستان کی تحریک کا میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا جو عمران خان کو جب نکالا گیا اور پریڈ گراؤنڈ میں جہاں عمران خان صاحب نے یہ تقریر کی تھی. تو آپ یوٹیوب پر یہ مکمل تقریر میں اپنے نوجوانوں کو یہ سجیسٹ کروں گا یہ تقریر ضرور سنیے گا عمران خان کی. میں اب آگے آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ میں نے وقت کا بھی ذرا لحاظ رکھنا ہوتا ہے.
اب میں آپ کو اپنے حوالے سے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ آپ کا اپنا یہ میں نے مشنری جذبے کے تحت بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر. یوٹیوب از ناٹ اے سورس آف انکم فار می. لہٰذا میں کسی مجھے ایک دو دوستوں نے کہا کہ آپ چینل پر بھی آؤ اور آپ چینل پر کام کرو تو بڑا پیسہ بنے گا. تو چینلز میں اسکرپٹڈ سب کچھ ہوتا ہے, تو میں کسی کے پڑھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتا, کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. لہٰذا میں نے کہا میں پیسے کے لیے اپنا ضمیر اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا, تو میں کسی چینل پر میں کام نہیں کروں گا اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں ذاتی حیثیت سے ایک مشنری جذبے سے اپنے نوجوانوں اپنے بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں, اور اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ آپ یہ ملک مستقبل یہ آپ کا ہے. آپ اگر آنکھیں نہیں کھولیں گے, آپ صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھنا شروع نہیں کریں گے تو آگے پھر تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. ہم نے تو اندھیروں کا سفر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے والی نسل, میرے بچے, میرے ملک کا ہر نوجوان آپ روشنیوں میں سفر کریں. اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو میری جان کے حوالے سے بھی خطرے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ان خطرات کی پرواہ بھی نہیں کرتا. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, اور عمران خان کے میں اس کی اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. مرد کا بچہ ہے اور ایک عظیم لیڈر ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو چلے وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. احمد فراد, میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے. میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقبزن کا جو اپنے گھر کی چھت پہ شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں اس زود نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہروں پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا تبھی تو لو کماں کا ہے. زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں سلامت رہوں. یقین ہے مجھے کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گاں نہ جائے گا. اللہ حافظ.